بدا کے جملہ انشائیہ آن است کہ قائل شرا بصدق و کذب صفت ناتواں کرد و آن بر چند قسم است امر چون اضرب و ناہی چون لا تضرب و استفہام چون حل ضرب زید و تمنی چون لیت زیدن حاضر و ترجی چون لعل عمرا غائب و عقود چون بعت واشتریت و ندا چون یا اللہ و عرض چون الا تنزل بنا فتصیب خیرا و قسم چون واللہ لأضربن زیدا و تعجب چون ما احسنہ و احسن بہی آج نحمیر کا سبق نمبر 3 جسے حضرت علامہ میر سید شریف جرجانی نے لکھا ہے، اس کا سبق نمبر 3 ہم پڑھ رہے ہیں، اور جملہ انشائیہ کی تعریف اور اس کی اقسام کا آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جملہ انشائیہ، انشاء کا لفظ بنا ہے انشاء ینشئ، انشاء کا معنی ہے پیدا کرنا، اور یہیں سے بنا ہے لفظ منشئ الخلق من عدمی۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا نا اپنے کلام میں منشی رحمت کا قلم دان گیا، تو دیوبندیوں نے شور مچایا، دیکھو جی اللہ کو انہوں نے منشی کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، ایسا اعتراض، جبکہ یہ لفظ عربی کا ہے، اس کا معنی پیدا کرنے والا۔ تو جملہ انشائیہ کے اندر جملہ انشائیہ کو انشائیہ کیوں کہتے ہیں، اس کی تعریف پہلے سن لیں جو کتاب میں ہے۔ آنس جملہ انشائیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو صدق اور کذب کی صفت کے ساتھ موصوف نہ کیا جا سکے، اگر کیا جا سکے تو پھر کون سا جملہ بنتا ہے؟ پھر خبریہ بنتا ہے، اگر نہ کیا جا سکے تو انشائیہ بنتا ہے۔ جملہ دو حال سے خالی نہیں کہ اس کے قائل کو صدق اور کذب کی صفت کے ساتھ موصوف کر سکیں گے یا نہ، اگر موصوف کر سکیں گے تو اس کو جملہ خبریہ کہیں گے، اگر نہیں کر سکتے تو اسے جملہ انشائیہ کہیں گے۔ انشائیہ کو انشائیہ کیوں کہتے ہیں؟ انشائیہ اس لیے کہتے ہیں، انشاء کا معنی پیدا کرنا، کیونکہ وہ متکلم یا قائل بولنے والا کسی بات کی وہ خبر نہیں دے رہا، اپنے کلام کو خود ہی پیدا کر رہا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ۔ اب یہاں سے اس کی تقسیم کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جب تقسیم جس کی کریں گے اس کو مقسم کہتے ہیں، تو جملہ انشائیہ مقسم ہے، اور اس کی آگے حضرت میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نحمیر نے اس کی اقسام بیان فرمائی ہیں، مثال بھی ساتھ دی ہے۔ فرماتے ہیں ایک امر ہوتا ہے، ناہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، یہ ساری جملہ انشائیہ کی قسمیں ہیں۔ امر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مخاطب سے کسی کام کے لیے طلب کرنا کہ تو یہ کام کر، جس طرح کو عرف کے اندر کسی کو کسی کام کرنے کے لیے حکم دینا، جیسے اضرب، تو یہ جملہ کون سا ہے، خبریہ یا انشائیہ ہے؟ انشائیہ ہے۔ نمبر 2، اگر روکیں کسی کام سے، یہ بھی انشاء ہے۔ ناہی کا معنی ہے روکنا کسی کام سے، لا تضرب، تو نہ مار۔ استفہام کا مطلب ہے کہ اپنے مخاطب سے کوئی سوال کرنا، پوچھنا، حال کیا، ضربہ، مارا ہے زید نے، کیا زید نے مارا، کیا زید نے مارا، تو اس کو استفہام کہتے ہیں، یہ بھی انشائیہ کی قسم ہے۔ آگے ہے تمنی، لیتا زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا۔ ترجی، اس کا معنی ہے امید، امید ہے کہ امر غیب ہو۔ یہاں ٹھہر کر میں یہ بتا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے تمنی اور ترجی میں۔ تمنی تمنا کرنا جس میں آرزو پائی جائے، ترجی امید کرنا۔ فرق یہ ہے کہ تمنا جو کام ممکن ہو یا ناممکن ہو، ٹھیک ہے، ممکن الحصول ہو یا غیر ممکن الحصول ہو، تمنا دونوں کی ہو سکتی ہے، تمنا دونوں کی ہو سکتی ہے۔ 100 سال کی عمر کا کوئی کہے کاش کہ میں جوان ہوتا، ٹھیک ہے،
تو یہ تمنا کر سکتا ہے۔ ترجی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ممکن الحصول ہو، کہ وہ چیز حاصل بھی ہو سکے، اس کی آرزو کر سکتے ہیں، اس کی امید کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں فرق ہو گیا کہ ترجی اور تمنی، ٹھیک ہے نا جی، اس میں فرق ہے۔ لیتا زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا۔ ترجی کی مثال امید ہے کہ عمر غائب ہو۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقد کا معنی گرے۔ یہ جو تاجر لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جانوروں کی یہ چیزوں فروخت کرتے ہیں تو لینے والے کئی کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ وہ پیسہ اس وقت اس کی قیمت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے، انگلیوں پر ہی، ٹھیک ہے نا جی، یہ انگلیوں کو نشانوں پر بھی اتنے ہزار کپڑا ڈال کے اوپر، ہاں ایسے 5 انگلیوں پہ ہاتھ رکھ کے 5، ٹھیک ہے نا، ہاں بھائی اتنی بے تو عقود یہ بھی کس کے اندر ہے؟ میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ یہ انشاء کب بنے گا؟ یہ اسی وقت کہے جب انگلیوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اگر بعد میں بتایا تو پھر یہ خبریہ بنے گا، پھر خبر بنے گی کہ یہ خبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ندا۔ ندا کا مطلب یہ ہے کہ حرف ندا جو 5 ہے نا، آگے وہ ان کا بیان آئے گا تفصیل کے ساتھ، ان میں ایک حرف یا بھی ہے، یا اللہ ہو، یا رسول ہو، یا زید ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی انشائیہ جملہ ہے۔ عرض کا مطلب یہ ہے کہ نرمی سے کسی سے کوئی چیز کا مطالبہ کرنا، نرمی سے۔ الا تنزلو بنا، کیا تو ہمارا مہمان نہیں بنتا کہ بھلائی کو پہنچے، کہ کبھی تو ہمارا مہمان ہو جاتا، تمہیں ہماری طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ الا تنزلو، اس کو کہتے ہیں عرض۔ عرض سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ طول عرض، زمین کی چوڑائی، یہ مراد نہیں ہے۔ اور اگر عین پر پیش آ جائے اس کا معنی سامان ہوتا ہے، اردو نیچے عین کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی عزت ہوتا ہے، ارد کا معنی عزت، یہ ہے عرض۔ آگے قسم، واللہ لأضربن، اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور زید کو ماروں گا۔ تو یہ بھی جملہ انشائیہ کے اندر آئے گا۔ ایک قسم ہے اور ایک جواب قسم ہوتا ہے، جواب قسم، واللہ قسم ہے، لأضربن جواب قسم ہے۔ تعجب، ما احسن و احسن بہی، تعجب ہوتا ہے کسی چیز کا سبب مخفی ہو، انسان کو اس کی سبب کا پتہ نہ چلے، اس کی کیفیت کو دیکھ کر وہ متحیر ہو جائے، اس کے لیے کہتے ہیں تعجب کا فعل تعجب۔ جیسے ما احسن ہو، کس چیز نے اس کو حسین بنا دیا، احسن بھی، وہ کیسا ہی حسین ہے، دونوں کا ایک معنی ہے، وہ کیسا حسین ہے۔ جیسے تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے افعال تعجب بولے ہیں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ٹھیک ہے نا۔ ما احسن و احسن بہی، وہ کیسا خوبصورت ہے، یا کس چیز نے اس کو حسین بنا دیا، یا وہ کیسا حسین ہے۔ تو آج بحمدہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہم نے نحمیر کے سبق نمبر 3 کے اندر جملہ انشائیہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور پھر اس کی تقسیم۔ تو یہ جملہ انشائیہ مقسم ہے، نیچے جتنی ہیں یہ قسمیں ہیں، اور آپس میں یہ قسمیں ان کو قسیم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نحو کے اندر پختگی عطا فرمائے۔ تشہد میں جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ انشاءً پڑھتے ہیں یا حکایتاً پڑھتے ہیں؟ ہاں، السلام علیکہ ایہا النبی، یا درود تو ویسے وہ امر کا صیغہ اللہم صلی، بات یہ ہے کہ السلام بظاہر تو یہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا خبر ہے، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام کا لفظ جو ہے ایہا النبی، یہ پھر جو ہے نا اس کے اندر ندا ہے۔ تو اس کے اندر اختلاف کیا ہے، جو بندی جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں اس کو حکایتاً، کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب پہ سلام پڑھا تو ہم تو وہ نقل کرتے ہیں وہی حکایتاً۔ تو جب کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہم نقل نہیں کرتے بلکہ انشاءً پڑھتے ہیں، کہ ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء العلوم شریف، اس میں آپ فرماتے ہیں اے نمازی جب تو تشہد میں بیٹھے تو وضو کی حالت میں ہے، نماز عبادت بھی اللہ کی کر رہا ہے۔ احیاء العلوم حضرت امام غزالی کی، میں نے کیا کہا؟ شیخ سعدی نہیں، شیخ سعدی کی نہیں ہے، بس زبان پر لفظ آ گیا۔
امام غزالی کا نام ہے محمد بن محمد. امام غزالی صاحب کی کتاب ہے، 5 جلدوں کے اندر ہے، عربی میں ہے، میری لائبریری میں بھی ہے، 5 جلدوں میں ہے. احیاء العلوم شریف، اس کو بعض پڑھتے ہیں احیاء العلوم، احیاء ہے باب فعال کا مطلب. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بھائی زبان پر ایسے وہ لفظ آ گئے. تو آپ فرماتے ہیں جس وقت تو اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں سلام پیش کرے تو حکایتاً نہیں انشان، آپ فرماتے ہیں احضر فی قلب کا شخص الکریم، سبحان اللہ. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور پہلے دل میں جمع، پھر اس کے بعد سلام کرو حضور علیہ السلام کو. تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والے حضور علیہ السلام کے غلام، حضور نماز کی حالت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرتے ہیں تو انشان، کیا انشان، ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی پھر آگے جب پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبول و منظور فرمائے. علم نحو کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت اور ترقی اور شرح صدر نصیب فرمائے.